بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام آفاق احمد ہے اور آج میں جن صاحب کے ساتھ موجود ہوں وہ نہ صرف پرسنلی بلکہ پروفیشنلی بہت قابل انسان ہیں. آج کے انجینئرنگ پلس کے اس انٹرویو سیشن میں ہماری ملاقات ہوگی محمد علی خان صاحب, مینیجنگ ڈائریکٹر NR پیٹرو کیمیکلز. السلام علیکم سر. سر بہت بہت شکریہ سب سے پہلے اپنا قیمتی وقت دینے کا. آپ کے آج بہت اہم اسکیجول تھا لیکن آپ نے اس قیمتی وقت میں ہمیں ہماری ٹیم انجینئرنگ پلس کو انٹروڈیوس کروایا, ان کو ویلکم کیا. اس کے لیے ہم آپ کے لیے شکر گزار ہیں. سر انجینئرنگ پلس ایک نیوز لیٹر ہے جو کہ انجینئرنگ کے حوالے سے انڈسٹری میں ہونے والی گڈ ہیپننگس کو اسپریڈ کر رہا ہوتا ہے, پروموٹ کر رہا ہوتا ہے, اور اسی سلسلے میں آج ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. تو پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ محمد علی خان صاحب کون ہیں. میرا کیریئر یہیں سے شروع ہوا ہے, NR پیٹریک سے. میں نے انجینئرنگ کی حیدرآباد سے, مہران یونیورسٹی سے, اور میں نے اسٹین انجینئر NR پیٹریک جوائن کی تھی 1988 میں. میں میکینیکل انجینئرنگ کی تھی, تو جوائن کی تھی. اس کے بعد میں ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اوپر, کیونکہ NR کا بزنس ہے آئل اینڈ گیس پروجیکٹس کی انجینئرنگ اور اس کی ڈیزائننگ اور سپرویژن کمیشننگ تک کا EPC. تو پورے پاکستان میں نے سرو کیا ہے. ظاہری بات ہے آئل اینڈ گیس کی فیلڈ میں تو ساری فیلڈس ریموٹ ایریاز ہی میں موسٹلی ہوتی ہیں. تو سندھ, انٹیریئر سندھ, بلوچستان, پنجاب, KP, چاروں صوبوں میں نے سرو کیے. ڈفرینٹ ایریاز میں پروجیکٹس کیے. میں خود فزیکلی وہاں پہ پروجیکٹس پہ رہا ہوں 2 سال, 3 سال, جب تک پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا. اس کے بعد پھر گریجولی جب میں سینئر ہوتا چلا گیا تو پھر 2013 میں NR پیٹروٹیک سروسز میں یہاں پہ مینیجنگ ڈائریکٹر اپوائنٹ ہوا تھا. پھر 1 سال کے بعد میں یہاں سے ٹرانسفر ہوا ایز مینیجنگ ڈائریکٹر آف ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس ہری پور. وہاں تقریباً 1.5 سال رہا. اس کے بعد میں اپوائنٹ ہوا ہے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا. وہاں سے ابھی واپس آیا ہوں 2021. اب دوبارہ NR میں ایز MD کام کر رہا ہوں. سارے لیکن فیلڈس ڈفرینٹ تھی. یہ آئل اینڈ گیس ہے اور پروجیکٹ کے بیسڈ آرگنائزیشن, جبکہ وہ دونوں ہی انڈسٹری تھی, بیسک انجینئرنگ انڈسٹریز تھی جہاں پہ میں نے سرو کیا. وہ بھی ایک بالکل ایک الگ طرح کا بزنس ہے اور الگ طرح کی مینجمنٹ ہے اس میں. دونوں میں وہ دونوں کا بھی کافی ڈفرینس تھا. تو بڑا اچھا کیریئر گزرا ہے ابھی تک تو, اللہ کا شکر ہے. بڑا سکسیزفل رہا ہے کیونکہ اس سینس میں کہ جہاں گیا مشکل ٹاسک ضرور تھے لیکن اللہ کی رحمتیں ساتھ اتنی رہیں کہ بالکل عجیب طرح سے سالو ہوتے چلے گئے مسئلے. اور دونوں سکھ انڈسٹریز ریوائیو ہو گئی. یہ بڑی ایک اچیومنٹ ہے, کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہیں کہ دونوں سکھ انڈسٹری تھی. ایک سکھ انڈسٹری ریوائیو ہوئی تو انہوں نے دوسری جگہ بھیج دیا کہ یہ بھی بالکل ڈیڈ ہے, بالکل ختم ہو رہی ہے, اسے بھی دیکھیں. لکیلی اللہ کی رحمت سے وہ بھی ریوائیو ہو گئی. پھر مجھے جب میں واپس اپنے NR پیٹریک جو بیسک میری پیرنٹ آرگنائزیشن تھی اس میں جب میں واپس آیا ہوں تو پھر دوبارہ مجھے یہاں کے حالات خراب ہو چکے تھے. اب یہ ٹاسک ملا ہوا ہے, یہ ابھی تک تو نہیں سنبھلا ہے, دیکھتے ہیں کتنا وقت لگتا ہے اس میں. درمیان میں ان کا ایک پلان تھا پاکستان اسٹیل کو ریوائیو کرنے کا. وہ بھی مجھے ٹاسک دے رہے تھے لیکن پھر وہ ڈیسیجن چینج ہو گیا. وہ پہلے تو انہیں خود ہی ریوائیو کرنے کا پلان تھا, پھر ان کا چینج ہوا کہ جی وہ کسی کی لیز پر دینا. گورنمنٹ کا ڈیسیجن چینج ہوا تو پھر وہ اوکے وہ نہیں ہو پایا. تو یہاں آیا ہوں تیسری جگہ, دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے. سر ریئلی انسپائرڈ بائی یو آر مین آف کرائسس. بٹ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ انجینئرنگ آپ کی کس میں تھی اور وہ لائف ایک کیسی چوز کیا آپ نے. انجینئرنگ آپ کی جو تھی وہ کس آپ کی اس میں تھی ڈسپلن میں؟ انجینئرنگ میکینیکل میں بھی کیا تھا میں نے, اور میکینیکل میری فرسٹ چوائس تھی. میرے بہت اچھے مارکس نہیں تھے انٹر میں کہ جو مجھے فرسٹ چوائس مل جائے, لیکن بڑی لکیلی میں بڑا زندگی میں لکی رہا ہوں ماشاء اللہ. کہ جو آپ مین آف کرائسس کہہ رہے ہیں, یہ پتہ نہیں کس طرح, میں سچی بات ہے کہ جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا کہ کس طرح سالو ہوتی ہیں چیزیں. اللہ کی رحمت. بے شک بے شک. سر NR کے بارے میں تھوڑا بتائیے, کہ کون سی کمپنی ہمارے سننے والوں کو, تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان میں بھی ایسی کمپنیز ہیں جو آئل اینڈ گیس میں بہت اچھے لیول پہ سرو کر رہے ہیں. NR پیٹروٹیک اسٹیبلش ہوئی تھی 1974 میں.
اور یہ واحد کمپنی تھی جس کا جو انجینئرنگ بیسک ڈیزائن سے لے کر اور پلانٹ کمیشننگ تک سرو کرتی تھی. ایک ہی کمپنی تھی پاکستان میں اور ہائی ٹیک کمپنی تھی, کیونکہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئل اینڈ گیس سیکٹر ایسا ہے کہ جس میں آپ کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آپ کی فوراً آ جاتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی پرانی ٹیکنالوجی آپ یوز نہیں کر سکتے, بڑی کاسٹ افیکٹو ہوتی ہے پرانی ٹیکنالوجی کے. تو جو بھی ریسنٹ انوینشنس ہوتی ہیں اس میں وہ فوراً مارکیٹ میں آتی ہے, اور مارکیٹ میں آ کے اس کے بعد فوراً ہمارے پاس بھی آ جاتی ہیں, اور ہم بالکل ٹچ میں رہتے ہیں اس کے. کیونکہ دوسرا ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ہم چونکہ یہ کمپنی کے آفس شہر میں ہے, جیسے بہت ساری انڈسٹریز ہیں جو باہر ہوتی ہیں شہر سے, وہ میں نے دیکھا جب میں نے وہاں سرو کیا ہری پور میں یا ٹیکسلا میں, وہ بہت ڈفرینٹ ہیں اس سے. کہ ان کا جو بیسک ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ان کو ٹیکنالوجی اپڈیٹڈ نہیں ہے, نہ ان کی مشینری, نہ ان کا ڈیزائن, ان کی پروڈکٹ کا ڈیزائن. تو اس وجہ سے وہ بہت پیچھے رہ گئے. لکیلی انار ٹیک میں یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ ہر پروجیکٹ پہ نئی ٹیکنالوجی آپ کے سامنے ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ جیسے پہلے ایکسپلوریشن ہوتی ہے کسی بھی فیلڈ کی, تو وہاں سے جب آپ اس کی پروسیسنگ پہ جاتے ہیں تو پروسیسنگ کے لیے بیسک اکوپمنٹ آپ کو امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. تو وہ امپورٹ کے لیے آپ پرانی ٹیکنالوجی کے اکوپمنٹ ملتے ہی نہیں ہیں, نئی ٹیکنالوجی ملتے ہیں. تو نئی ٹیکنالوجی آپ کو اسٹڈی کرنی پڑتی ہے, آپ کو اس کو ریڈیو سارا کرنا پڑتا ہے جس پہ آپ ریکمنڈ کرتے ہیں اسے. تو وہ نئی ٹیکنالوجی آٹومیٹیکلی ہمارے انڈکٹ ہوتی چلی جاتی ہے ہمارے سسٹم میں. تو آئل اینڈ گیس میں تو بالکل لیٹسٹ چل رہی ہے ہر جگہ پر پورے پاکستان میں, لیکن دوسرے سیکٹرز انفارچونیٹلی پیچھے ہیں بہت نئی ٹیکنالوجی سے. اس کے لیے میں اب اگر آگے بات کریں گے تو انڈسٹری کی, تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کیا تھا. لکیلی پاکستان میں ہم نے اسٹارٹ دیا تھا, لیکن اب شاید اس سے آگے نہیں چلا, لیکن پھر آگے بڑھتے ہیں. کسی بھی ملک کے لیے صحیح وقت پہ ٹیکنالوجی کو اڈیپٹ کرنا سر کیوں اتنا ضروری ہے, اور کیا اہمیت ہے اس چیز کی کہ ہم صحیح ٹائم پہ ٹیکنالوجی کو اڈیپٹ کر لیں؟ کسی بھی بزنس میں جو بیسکس ہوتی ہیں ہمیشہ کاسٹ ہوتی ہے. ٹرو. آپ کسی بھی ٹیکنالوجی کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیں, اگر آپ کیونکہ ٹیکنالوجی اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے, کاسٹ اور اس کی ایفیشنسی دونوں اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں, ہمارے ہی سیکٹر میں تھا, ہماری کارپوریشن میں پاکستان مشین ٹول فیکٹری. یس. وہ بھی چونکہ ہمارے ہی سیم کارپوریشن میں تھی, تو روز ان کے ایشوز بھی ڈسکس ہمارے سامنے ہی ہوتے رہتے تھے. انہوں نے ہم نے ایڈوائز بھی کیا تھا کہ آپ کا بیسک ایشو ہے کہ آپ کی مشین اور پروڈکٹ کی ٹیکنالوجی بڑی آبسلیٹ ہے. وہ لیٹ 70s اور 80s کی ٹیکنالوجی کے اکوپمنٹ آج بنا کر آفر کر رہے ہیں سیل کے لیے, جو ڈیفینیٹلی نہیں ہوں سیل نہیں ہوتے, مارکیٹ ختم ہو گئی ان کی. آپ کو جیسے وہ ایک ڈیفینس کی ٹیکنالوجی بناتے ہیں, راکٹ لانچر اور مارٹرس, وہ 80s کی ٹیکنالوجی کے راکٹ لانچر اور مارٹر آفر کرتے ہیں مارکیٹ میں. تو ساری بات ہے وہ نہیں بکنے. وہ اگر بہت زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں تو بکتے ہیں کسی, یا تو پاکستان کی FC جو فرنٹیئر کانسٹیبلری, وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کیسے ایریاز میں کام کرتے ہیں, تو مے بھی ان کے لیے کسی حد تک وہ کام کے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ افریقن کنٹریز کچھ خریدتی ہیں ان سے, وہ تھوڑے اپنے اسی طرح کی جو FC ٹائپ کی جو ان کی آرگنائزیشنس ہیں جو کام کر رہی ہیں ان کے لیے. لیکن وہ اتنی دوسری ٹیکنالوجی ہے کہ وہ اور کہیں نہیں بکتے. نئی ٹیکنالوجی وہ اپگریڈ نہیں کرتے, اور نہ ان کے پاس مشین ہے نئی ٹیکنالوجی کے اکوپمنٹ بنانے کی. تو یہ چیزیں جب تک اسی طرح آئل اینڈ گیس سیکٹر میں ہر چیز اپگریڈ ہوتی رہتی ہے. جیسے بوائلرس ہیں آپ کے, جیسے کمپریسرس ہیں, کہ ہم کمپریسر اور پمپ ٹائپ کی مشینیں نہیں بنا رہے, پمپ بھی ایک لمیٹڈ پمپس جو بنا رہے ہیں وہ بہت ایک لمیٹڈ اس کی ورائٹی بنا رہے ہیں, باقی موسٹلی نہیں بنا رہے ہیں. وہ بھی اس کی ریزن یہی ہے کہ جو بڑے انڈسٹریز ہیں, جو بیسک انجینئرنگ انڈسٹریز جو گورنمنٹ نے لگائی تھی بڑی, وہی ہیں پاکستان میں. انفارچونیٹلی پرائیویٹ سیکٹر میں ابھی تک بھی نہیں بن پائی, بڑی انڈسٹریز نہیں لگی ہیں ابھی بھی. اور گورنمنٹ سیکٹر کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو ہم لوگ جو ہوتے ہیں جو گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں, یا تو انہیں پتہ نہیں ہوتا, ٹیکنالوجی کا علم نہیں ہوتا, یا وہ اپنے ایڈمنسٹریٹو ایشوز میں اتنے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے, اپنا پیریڈ گزار کر چلے جاتے ہیں, اور اس کو وہیں کی وہیں کھڑی ہوتی ہیں. ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں آپ سوچیں کہ 50 سال پہلے تقریباً وہ 71 میں کمیشن ہوا تھا,
1971 میں. 50 سال گزرنے کے بعد اس کی مشینیں اپ گریڈ آج تک بھی نہیں ہوئی. 50 سال پرانی ٹیکنالوجی کی مشینیں ان پہ کام ہو رہا ہے آج کل, تو وہ ڈیفینیٹلی کاسٹ افیکٹو نہیں ہوتا, کیونکہ پاور کنزمپشن, ہیوج پاور کنزمپشن, اور سلو ان کی جو موومنٹ مشینوں کی, اور پھر اتنی پرانی ٹیکنالوجی کی جو مشینیں لگتی ہیں تو اس کے اسپیئر پارٹس نہ ملنے کی وجہ سے وہ شٹ ڈاؤن ہوئے ہوتے ہیں ان کے, اور آپ کی جو پروڈکشن لاس ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے اس کی پروڈکٹ کاسٹ اتنی بڑھ جاتی ہے اس کی کہ وہ آپ مارکیٹ میں سیل کرنا آپ کے لیے پروفٹ پہ مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے وہ سلولی مارکیٹ سے آپ آؤٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. آئل اینڈ گیس سیکٹر میں چونکہ اپڈیٹڈ بالکل لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہر وقت رہتی ہے, تو اس وجہ سے ہم لوگ اپڈیٹڈ ہیں, این آر کرتے ہیں. ایکسلنٹ. اور ایک فیمس سینگ ہے کہ اف یو کین ناٹ اپ گریڈ یو ول بی ریپلیسڈ, اور یہی چیز ہم اپنی انڈسٹری میں دیکھ بھی رہے ہیں. سر تھوڑا چائے بھی لیجیے ساتھ ساتھ, اور اسٹرگل کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہاں تک پہنچتے کی اسٹرگل کیا تھی, بیکاز لوگ آپ کا آج دیکھتے ہیں, وہ نہیں دیکھتے کہ راستہ کیسا تھا, کتنا جو ہے وہ مشکل تھا. تھوڑا سا اگر آپ شیئر کرنا چاہیں, کیونکہ نئے انجینئرس کے لیے تو میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا کہ نئے انجینئرس کو اپنے سینئرس کا راستہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کس راستے پہ چل کر آئے ہیں. جو آپ نے سوال کیا راستے کا, ایک بیسک چیز جو ہم پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا, میں دنیا میں کہیں اور باہر کام نہیں کیا میں نے, تو مجھے نہیں پتا کہ ان کی سلیکشن کا پروسیس کس طرح کا ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں دو سیکٹرز ہیں, ایک گورنمنٹ اور ایک پرائیویٹ سیکٹر. تو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ جب بھی اپنے آفیسرس کو اپنے جو بھی رکھتے ہیں تو مینجمنٹ کو, وہ ہمیشہ اس کا کیریئر دیکھ کر رکھتے ہیں. یس. اور گورنمنٹ سیکٹر میں انٹرویو کر کے رکھتے ہیں. اٹس اے ہیوج ڈفرینس. بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ ہم کمپیٹنسی, اہلیت اور قابلیت میں فرق نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب جو آپ کو اچھا بول سکتا ہے, اپنے آپ کو اچھا پریزنٹ کر سکتا ہے, وہ گورنمنٹ سیکٹر میں سلیکٹ ہو جاتا ہے. اور گورنمنٹ سیکٹر میں کیریئر نہیں دیکھا کہ آپ نے کیا کچھ کر کے آئے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر والا کبھی انٹرویو پہ نہیں جاتا, وہ آپ کا کیریئر دیکھتا ہے, آپ کہاں تھے, آپ نے کیا رزلٹ دیے, رزلٹ دیکھتا ہے وہ. یہ ڈفرینس ہے. تو یہاں آ کے جو ہم کافی پیچھے رہ جاتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں. اور پھر دوسرے انفلوئنسز بہت سارے پولیٹیکل, انسٹیٹیوشنل, سب وہ ایک الگ چیز ہے. تو جس محمد علی خان صاحب کے سامنے آج ہم موجود ہیں, انجینئرنگ پلس کی ٹیم, کس نشیب و فراز سے گزرے اگر آپ کچھ ایک بتانا چاہیں, جو کہ مشل راہ بھی ہوگی ہمارے انجینئرس کے لیے, بیکاز ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں سمجھتا ہوں دو ہی کیریئر ہوتے ہیں, یا ڈاکٹر یا انجینئر. تو آج انجینئر بھی پریشان ہے جب ہم انڈسٹری میں جاتے ہیں, اور ڈاکٹرز بھی احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو تھوڑا سا بتائیں کہ جو بھی انجینئر اس چیز کو چوز کرے, بائی ہارٹ یا بائی چوائس, جب بھی آپ انجینئرنگ کرتے ہیں آپ کو کیا ایشوز آئے؟ دیکھیں, میری تو چوائس تھی میکینیکل, تو میں میکینیکل میں لکیلی آ بھی گیا. اچھے مارکس نہ ہوں, کم اچھے مارکس ہونے کے باوجود میں آ گیا. دوسرا, بہرحال آنے کے بعد جو جاب پاکستان میں جو اسٹوڈنٹس کو ملتی ہے, جو کیریئر شروع کر رہے ہوتے ہیں, وہ چوائس پہ نہیں ملتی. میری بھی چوائس یہ نہیں تھی جہاں میں آج ہوں. میری چوائس تھی, میں مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں جانا چاہتا تھا, اور لیکن نہیں جا سکا. میں نے اپلائی کیا تھا, انفارچونیٹلی نہیں ہو وغیرہ. اکثر مشین ٹول فیکٹری میں نے اپلائی کیا تھا, نہیں ہو سکا. نیشنل ریفائنری میں اپلائی کیا تھا, نہیں ہو سکا. مشین ٹول فیکٹری میرا ایک تھا نا کہ ایک ڈریم ہوتا ہے کسی کا کہ ایک میکینیکل انجینئر کو کہاں جانا چاہیے. تو دو ادارے تھے, ایک مشین ٹول فیکٹری اور ایک ہیوی میکینیکل کمپلیکس. ہیوی میکینیکل کمپلیکس چونکہ دور تھا میرے گھر سے, میں تعلق پرواز سے, تو میں دور تھا وہاں سے. کراچی نزدیک تھا, تو میری چوائس تھی کہ مشین ٹول فیکٹری میں نہیں ہو سکتا. میں نے پھر نیشنل ریفائنری میں اپلائی کیا, تو وہ مجھے نہیں پتہ تھا. میں یہ بھی ایک بڑا ایک ایشو ہے کہ جو ہمیں ہماری یونیورسٹیز کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ یونیورسٹی میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا ادارہ کیا کر رہا ہے, کہاں پر ہے, کچھ نہیں پتہ ہوتا. کیریئر ڈیولپمنٹ, علاوہ بکس دیکھنے کے اور یہ چیز جو کوئی اپنے انٹرسٹ ہے. اب اگر میں کراچی میں بیٹھا ہوں تو مے بھی کراچی کے کچھ اداروں کا مجھے پتہ ہو, لیکن کراچی سے باہر کا مجھے پھر بھی نہیں پتہ ہوتا. یس ٹرو. تو اور جو کراچی سے باہر ادارے ہیں ان کو بھی اپنے اپنے ایریاز پہ شاید پتہ ہو, لیکن اس سے باہر نہیں کوئی اتنا معلوم ہوتا ہے. اب آج کل ٹھیک ہے, پھر کچھ آپ کے پاس کوئی ایک فیسلٹی ہے کہ آپ کو ایک نیٹ پہ آپ کافی ساری ریسرچ کر سکتے ہیں, تلاش بھی کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اس زمانے میں تو بالکل بھی نہیں تھا کہ آپ
سینئر لوگوں سے جب مشورے کرتے ہیں، سینئر لوگوں سے جب ہم مشورے کرتے ہیں، جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو سینئر لوگ خاص طور پہ جو انٹیریئر کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ موسٹلی گورنمنٹ جاب پسند کرتے ہیں. یس. اور شہر کے لوگوں کی مینٹلٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اچھا، اب ہمارے جو سینئرس تھے وہ موسٹلی گورنمنٹ جاب کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو اس گورنمنٹ جاب میں جب ان سے پوچھتے تھے تو وہ تو بتاتے تھے جی کے ڈی اے میں یہ ہوتا ہے، کے اے سی میں یہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں اس طرح سے کام ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو بیسک چیز ہمیں اس زمانے میں بتائی جو مجھے یاد ہے کہ یہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں یہ کبھی آپ کے کام نہیں آنا. اینڈ دیٹ از ہارڈ بریکنگ نیوز جب ہمیں ملتی ہے اوبیسلی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے سر، بالکل ہم جب پڑھ رہے تھے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ چیز کام نہیں آنی آپ کو، اور جو کیا کام آنا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے نہیں. ہاں. تو پھر ہم نے اس کو ایسا ہی پڑھا کہ بس پاس کرنا. یس ٹرو. اچھا، ایک پھر عجیب ہوا یہ کہ جب میں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا تو مجھے اس کمپنی کا نام بھی نہیں پتا تھا. تو میں نے نیشنل ریفائنری میں اپلائی کیا تھا، اور جو ہمارے برابر میں. تو انہوں نے جب میری اپلیکیشن بھیج دی جس کے انڈر وہ ایک اسٹیٹ پیٹرولیم کارپوریشن ہوتی تھی منسٹری آف انڈسٹری میں، اس کے انڈر آتی تھی وہ. تو انہوں نے ہیڈ کوارٹر میں کیونکہ وہاں پہ جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ وہاں تھا اور وہاں سے اپوائنٹمنٹس ہوتی تھی. تو میری وہاں بھیج دی اپلیکیشن. انہوں نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا. انٹرویو کرنے کے بعد انہوں نے پھر سیکنڈ ٹائم دوبارہ کال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپوائنٹ کر رہے ہیں اور ہم نیشنل ریفائنری میں کوئی نہیں ہے اس میں کوئی پوزیشن، ہم آپ کو این آر پیٹرن بھیج رہے ہیں. تو مجھے نہیں پتا تھا این آر پیٹرن کیا ہے، کیا کرتے ہیں. پھر انہوں نے مجھے بھیج دیا، میں نے جوائن کر لیا آ کے کیونکہ جاب مل گئی تھی. تو میں نے پتہ کیا کہ جی یہ تو بیسک انجینئرنگ ہوتی ہے. تو سچی بات ہے کہ میرا انٹرسٹ نہیں تھا لیکن جاب ملی تھی اور میں نے اس طرح سے پڑھا بھی نہیں تھا. پھر میں لکیلی دوبارہ گیا اور جا کر اپنے سارے بکس اور اپنے نوٹس اور سب اٹھا کر لایا کہ یہ تو یہ چیز اپلائی ہو رہی ہے. میں نے دوبارہ سے انہیں پڑھا. پھر میں نے پڑھا پریکٹیکل جاب کے لیے پڑھا. ایگزیکٹلی. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو ہمیں اگر وقت پر پتہ ہوتا جس وقت ہم پڑھ رہے تھے تو ہم اس کو کیئرفلی پڑھتے دیکھتے کہ جی ہمیں پریکٹیکلی کام آنی ہے آگے فیلڈ میں. تو انفارچونیٹلی وہ نہیں پتہ لگ سکتا کہ ہمیں پتہ لگا کہ کچھ نہیں ہونا، یہ کام نہیں آنا. اگر آپ دوبارہ سے پڑھا دوبارہ پڑھا لکیلی اچھا رہا، بہتر ہوا. وہی ساری یہاں پہ اپلائی ہوتی تھی انجینئرنگ میں. تو ہم نے انجینئرنگ میں اسٹارٹ دے دیا، چلتے چلے گئے. پھر کچھ انٹرنل ایشوز بھی بہت سارے آتے ہیں جو ہر جگہ کے ہوتے ہیں. کچھ گروپس ہوتے ہیں، کوئی بہت سارے ریزنس ہوتے ہیں. کچھ مینجمنٹ کے وائڈ ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، کچھ بالکل. تو بہرحال بہت سارے ریزنس ہوتے ہیں اس کے. تو وہ سب جگہ ہر جگہ بھی ظاہری بات ہے کہ ایشوز کو ہوتے ہیں. وہ اس طرح سے کرتے ہوئے مجھے کہیں کسی وقت کی مینجمنٹ مجھ سے ناراض تھی تو انہوں نے مجھے ایک ایسی جگہ بھیج دیا اس ڈپارٹمنٹ میں کہ جس پہ یوں کہہ لیں کہ جو تھوڑا سا ڈنکی ورک کہہ لیں اسے اس طرح کا تھا، جو بیسک انجینئرنگ سے ہٹ کے تھا. بہرحال وہ قدرت جو اپنے راستے بناتی ہے وہ مجھے پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوا. تو وہ قدرت کے راستے اپنے طریقے سے بنتا ہے. جو آپ کو نہیں پتہ ہوتا، آج کے دن اس دن نہیں پتہ ہوتا، آپ کو پتہ چلتا ہے جب آپ فیلڈ آگے چلتے ہیں. جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قدرت نے کس طرح سے راستے بنائے. جو اس مینجمنٹ نے مجھ سے ناراض ہو کر مجھے کہیں جہاں بھیجا تھا وہ میرے لیے ایک حوصلہ بن گیا اور میرے لیے اس ٹاپ تک پہنچنے کا ایک راستے مجھے بن گیا. مجھے انہوں نے پروجیکٹ ڈپارٹمنٹ بھیج دیا. پروجیکٹ ڈپارٹمنٹ میں فیلڈس میں بھی جانا تھا. آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کی فیملی کے لیے بڑا مشکل کہ جی آپ کے فیملی شہر میں اکیلے ہیں جو سارے پرابلم سالو کرنے ہیں اور آپ فیلڈ پر بیٹھے ہیں کئی سالوں میں، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 1.5 سال کے لیے. پھر درمیان میں آپ آتے ہیں 2-4 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے. اس کے بعد پھر آپ کو مطلب فل ٹائم آپ کی ڈیوٹی باہر شہر سے. اب جو مشکلات ہیں ضرور فیملی سفر کرتی ہے ڈیفینیٹلی، لیکن وہی آپ کا ایک راستہ بن گیا آپ کو اوپر لانے کا جو قدرت کے طریقے ہوتے ہیں. جو بیسک چیز ہے جو مجھے سمجھ آئی اس پورے کیریئر میں وہ یہ ہے کہ آپ کے کام ہوتے ہیں صرف بیسک کام ہوتے ہیں 2: محنت، ایمانداری. ایکسلنٹ. محنت تو بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ 2 چیزیں ایسی. ایمانداری ایک بیسک چیز ہے، وہ چیز ہے کہ جو مجھے جو سمجھ آئی نا بات کہ وہ اگر آپ اس کو پکڑ لیں گے تو
میں نہیں سمجھتا کہ پھر آپ کہیں پھنسیں گے، کہیں مشکلات سختیاں ضرور آتی ہیں، لیکن کم سے کم آپ کے راستے اللہ سیدھے کرتا ہے. بے شک. اور جہاں آپ نے چوری شروع کی، جہاں آپ نے حق مارنا شروع کیا لوگوں کا، جہاں پر ذاتی مفادات کو آگے رکھا، تو وہاں آپ تکلیف میں آئیں گے. وہاں آپ نے تکلیف میں اس طرح آئیں گے کہ پھر آپ کے لیے آسانیاں کم اور مشکلات بڑھیں. چاہ لیجیے. اور اب اگلا سوال میرا ہے کہ سر کووڈ-19 وہ سال تھا ہماری زندگیوں میں جو ہم دعا کریں گے کہ کبھی نہ آئے. ایز اے ڈائریکٹر, ایز اے ڈیسیجن میکر, اٹ واز ہارڈ ٹو پش اپ دا انڈسٹری ٹو ریگولیٹ آل دا ریکوائرمنٹس آف کووڈ-19 ان ٹو دا ورک. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئل اینڈ گیس ایک ایسا سیکٹر تھا جو اس وقت بہت زیادہ چل رہا تھا, فارما انڈسٹری لائک ٹیکنالوجی. وہ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے ایسے کیا انیشیٹوز لیے, اگر آپ اپنے ہائی لائٹس دیکھتے ہیں لاسٹ کچھ سالوں کے. یہاں نہیں تھا, آلریڈی اس میں نہیں تھا, میں انڈسٹری میں تھا. اچھا, تو 21 میں واپس آیا. 21. اور ابھی اگر آپ نے کوئی اپنے انیشیٹوز بتائیں جس پر یو فیل ویری پراؤڈ اینڈ ویری سیٹسفائی کہ دیز انیشیٹو جو میں نے ان آر پیٹروٹیک کے لیے لیے ہیں وہ مے بی لوگ اب نہیں سمجھ رہے, بٹ آنے والے سالوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انیشیٹو ایسے ہیں جو آپ چاہیں گے کہ ایز اے کیس اسٹڈی یا ایز این لیسن انڈرسٹینڈ کیے جا سکیں. ان آر پیٹروٹیک میں تک میں اس کو نہیں کروں گا, لمیٹیڈ نہیں کروں گا اس کو تھوڑا سا آگے بڑھیں کہ جیسے اوور آل کیریئر کے کیا لیں آپ سے. جی سر. انجینئرس کے لیے آپ جو بات کریں گے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے شروع کی تھی. جب میں حیدرآباد میں جب پڑھ رہا تھا, میرے زیادہ تر دوست تھے ڈاکٹرس. انجینئرس کم تھے, ڈاکٹر زیادہ دوست تھے. تو ان کے پاس ایک بڑا اپارچونیٹی ہوتی تھی کہ جی ہاؤس جاب, کہ جی آپ نے کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد آپ 1 سال کا ہاؤس جاب پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوتا تھا ہاسپٹل میں. جو اٹیچڈ ہوتے تھے کسی بھی میڈیکل کالج کے ساتھ. تو اس وقت ہمیشہ ہمارے یہاں میرے ذہن میں سوال اٹھتے تھے کہ کیوں نہیں کوئی انڈسٹری میری انجینئرنگ یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہے کہ جس پہ میں بھی پریکٹیکل ایکسپیرینس لے سکوں, مجھے 1 سال کی ٹریننگ مل جائے. پریکٹیکل ٹریننگ تو جب ہی ہوگی, تو آن جاب ٹریننگ ہوگی, تو وہ کیوں ایسا نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی نہیں تھا پاکستان میں. پھر وہ بات بہرحال ہمیشہ میرے ذہن میں رہی. اور اتفاق سے جب میں ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں تھا, تو ہیوی میکینیکل کمپلیکس کے بالکل ساتھ مینس ود ان 200 میٹرس یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی ٹیکسلا, وہاں پہ ساتھ ہی. اور لکیلی پاکستان انجینئرنگ کونسل کے وائس چیئرمین جو تھے ڈاکٹر نیاز اختر, جو بھی پنجاب کے وائس چیئرمین ہیں آج کل پنجاب یونیورسٹی کے وی سی ہیں, وہ ادھر کے وی سی تھے. اچھا. اور میں ایم ڈی تھا ہیوی میکینیکل کمپلیکس کا. تو ان سے ویسے بھی اچھی تعلق تھا کیونکہ میرا ملاقات انجینئرنگ کونسل کے حوالے سے بھی رہی تھی. اور پھر بائی ڈیزنیشن میں ایم ڈی جو HMC ہوتا ہے وہ وہاں کے ممبر سینڈیکیٹ بھی ہوتا ہے UIT کا, تو میں ان کی سینڈیکیٹ میں بھی تھا. تو میں نے ان سے شیئر کی ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمیشہ مجھے ایک عجیب سی بات لگی ہے کہ کیوں نہیں, آپ انجینئرنگ کونسل میں بھی ہیں, تو کیوں نہیں کوئی یونیورسٹیز کے ساتھ کوئی انڈسٹری اٹیچ ہوتی ہے اس طرح جیسے میڈیکل کالج کے ساتھ ہاسپٹل ہوتا ہے, کیونکہ انجینئرس کو بھی آپ کو یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ملے. یہ بڑی اچھی بات ہے. میں نے کہا کیوں نہیں ہم دونوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں نہیں اسٹارٹ لیں یہاں سے. تو بڑے خوش کہنا یہ بہت اچھی چیز ہے. تو وہ ہم نے فرسٹ ٹائم پاکستان میں ہم نے اسٹارٹ کیا, اور ایک بیچ انہوں نے MS اور PhD اسٹوڈنٹس کا, جو ڈے ٹائم کے جو فل ٹائم اسٹوڈنٹس تھے, ان کا ہمیں بھیجا HMC میں. اور وہ ہفتے میں 3 دن ہاف ڈے ہمارے ساتھ گزارتے تھے. ہم نے انہیں پروجیکٹس دی, اپنے ایشوز بتائے انہوں نے, کیونکہ اس کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ میں آئل اینڈ گیس سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں کہ باقی انڈسٹریز میں لوگ جو انجینئرس ہیں وہ سر نیچے کر کے صبح سے رات کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کو بالکل نئی ٹیکنالوجی کا نہیں پتہ کہ کیا انوینشنس ہو رہی ہیں, کیا کچھ نیا آ گیا ہے. ان کے پاس وہی پرانی مشینیں ہیں, وہی پروڈکٹس آ رہی ہیں, تھوڑا بہت اپ گریڈ ہوتی ہیں, وہ اس کو کس طرح بنانا ہے انہیں پرانی مشینوں پہ, انہیں کسی سسٹم کے. تو وہ ان کے پاس نئی ٹیکنالوجی کچھ نہیں پتہ ہوتی. جو اکوپمنٹ ہیں وہ مشین کام صحیح نہیں کر رہی, اس کے کنٹرول ایشو کر رہے ہیں, اس کے کوئی بھی ایشو بن رہے ہیں, اس کو وہ ٹیمپریری سالو کر لیتے ہیں. کوئی نہ کوئی ان کے جو وینڈر سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, وہ کچھ ایڈوائس کر دیتا ہے, اس پہ چل رہے ہوتے ہیں. نئی ٹیکنالوجی انہیں کچھ نہیں پتہ. یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نئی ٹیکنالوجی پتہ ہوتی ہے, کیا کیا انوینشنس ہو رہی ہے, کیا کچھ نیا آ رہا ہے دنیا میں, وہ ٹچ میں ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ جی دیکھیں ان کے پاس نالج ہے نیا,
اور ہمارے پاس پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے اور فیسلٹی ہے. ہم انہیں پریکٹیکل ایکسپیرینس ایشوز بتائیں گے, اپنے پروجیکٹ ہم دیں گے, اس پہ ریسرچ کر کے وہ سولوشن ہوتے ہیں. پھر وہ جو پروجیکٹ نکلے تو ہم نے ان کو کوئی 18-20 ٹیمیں بنا دی, 4 سے 5 انجینئرس ایچ, اور اس پہ ہم نے انہیں اسائنمنٹس دی. ہم نے اسائنمنٹس دی پریکٹیکل, یہ مشین سے کا ایشوز ہیں, اس کے کنٹرولز اس طرح کے ایشوز ہیں جس پہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. ہمارے پاس بوائلر لگا ہوا تھا, یہ بوائلر کی ایفیشنسی بالکل ڈاؤن ہوئی ہے, یہ فرنیس صحیح کام نہیں کر رہی, یہ فرنیس بہت زیادہ پاور لیتی ہے, تو اس کے جو الیکٹرک فرنیس تھی تو اس کا ہم کس طرح سے ہمیں کاسٹ افیکٹو بنائیں. اس کا یہ گیس کے اوپر جو فرنیس ہیں اس میں یہ ایشوز ہیں, یہ اس لمٹ تک جاتی ہے, اس سے آگے نہیں جاتی, اس ٹائپ کے مسائل تھے. وہ ہم نے انہیں پروجیکٹس دیے. اس کے بعد انہوں نے نئی ٹیکنالوجی کے مطابق ریسرچ کی, اپنی جو بھی سینئر سے ایڈوائس لی, اور وہ اس کے سولوشن انہوں نے بنانے شروع کیے. اور وہ پروجیکٹ ایک ٹائم کے بعد 6 مہینے بعد انہوں نے سارے پروجیکٹ سبمٹ کیے, جو کہ اسٹڈی کیے گئے, ایک ٹیم نے اسٹڈی کی اسے, انگلش ٹیم نے. ان میں سے انہوں نے کوئی 18 میں سے 2 پروجیکٹ نکالے کہ اس کو پریکٹیکلی اس کو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کس طرح سے یہ جو انہوں نے جو سجیشن دیے اس پہ ریزالو ہو جاتا ہے پرابلم. اس کے لیے پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن کو لکھا کہ جی آپ فنڈنگ کریں, تو انہوں نے فنڈنگ اس پہ تیار ہو گئے, انہوں نے کہا جی آپ ہمیں پریزنٹ کریں. لیکن پھر یہاں تک ہم لے آئے, لیکن انفارچونیٹلی اسی وقت میں وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا اور ادھر سے ڈاکٹر صاحب چلے گئے. اوکے, دونوں ایک ساتھ تقریباً میرے خیال ہے 2 مہینے کے اندر اندر. اینڈ اٹ واز ایئر آف 2020. ہاں. Yes. So it was a great project between linkage academia and industry. Yes. Okay. تو اب ڈاکٹر صاحب انجینئرنگ کونسل میں ہیں, ابھی بھی ہیں, ابھی بھی ملتے رہے ہیں, ابھی بھی PGD پروگرام چل رہا ہے. بالکل. لیکن یہ وہ پروگرام ختم ہو گیا ان کا. اوکے. وہ ادھر سے HMC نے ختم کر دیا, ادھر سے UIT نے ختم کر دیا. اوکے. تو وہ حالانکہ میرا خیال تھا کہ یہ ایک ماڈل ہم نے بنا دیا ہے, اب یہ انجینئرنگ کونسل کے تھرو ہم اس کو سب جگہ بتائیں گے. بلکہ ڈاکٹر صاحب نے شروع بھی کیا تھا, شاید یہاں کوئی NED میں کوئی پروگرام تھا, وہاں انہوں نے بتایا, انہوں نے بڑا پریزنٹ کیا ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر نیاز نے. تو انہوں نے ایک دم کہا کہ جی مطلب انہوں نے بتایا کہ جی میرے لیے کہ جی وہ بھی آپ کے کراچی کے ہیں, کراچی سے گئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وزٹ کرنا, انہوں نے بلایا آپ کو. پھر طواق سے میں وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا تھا, پھر یونیورسٹی میں چلا گیا تھا, پھر ادھر آ گیا 21 میں. تو پھر آگے بات بنی نہیں, ہو نہیں سکا ہے, انہوں نے تو ان کا بھی کانٹیکٹ نہیں ہو سکا, میں کچھ تو ڈسلوکیٹ ہو گیا تھا وہاں سے, تو پھر میں اپنے ایشوز میں پھنس گیا, تو وہ پھر رہ گیا. لیکن وہ یہ ایسا ہے کہ یہ شاید آپ اس پہ بھی آپ کچھ اس کو آگے لے کر چلیں, یونیورسٹیز کو بتائیں. کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو انجینئرس کے لیے بڑی بیسک چیز ہے. ابھی جو پاکستان انجینئرنگ کونسل نے شروع کیا ہے کہ جی انٹرنیز کا پروگرام 6 مہینے کی ٹریننگ کا, میں انہوں نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب یہ شیخ صاحب کو, میں نے کہا جی اس کو سال کا کریں. ویری گڈ انیشیٹو. لیکن یہ کہ وہ ابھی تو کرنے کا بھی اپروو نہیں ہے, ہمارے پاس 6 مہینے کا ہے. تو ہم نے جو ان سے 25 انجینئرس ہم نے لیے تھے, ہم نے اپنے پاس سے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا 6 مہینے اور. زبردست. تو ہم نے کہا جی کم سے کم جتنے ہمارے پاس آتے ہیں ان کو تو بالکل پالش کر کے بھیجیں نا. دیکھتے ہیں کچھ ہم بھی ابزارو کر لیں گے جو جتنی ہمیں. اٹ مینس کہ 6 منتھ کے بعد آپ نے ان کو مزید 6 منتھ, اٹ ول بی اے 1 year پروجیکٹ وتھ NR پیٹروٹیک. اوکے. تو یہ چیز انجینئرس کے لیے بڑی ضروری ہے, جس پہ آپ کو ہائلائٹ کرنا چاہیے, یونیورسٹیز کو بھی بتانا چاہیے, انڈسٹریز کو بتانا چاہیے کہ یہ لنکیج بہت ضروری ہے اسٹوڈنٹس کی پریکٹیکل ایکسپیرینس کے لیے. یہ ہم نے کیا تھا, تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے ہماری. اٹس اے گیم چینجر. اب بالکل ٹھیک, پوری دنیا میں جو قوموں کی ترقی ہے وہ ٹیکنیکل لوگوں کی ترقی میں پوشیدہ ہے, اور انجینئرس کسی بھی ملک کے لیے ایک سرمایہ ہوتا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. سر, ان دا لاسٹ پارٹ آف دا آر سیشن, آج کل آپ دیکھ رہے ہیں انڈسٹری میں ایک کرائسس ہے, ڈفرینٹ اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں, آئل اینڈ گیس از ون آف دا ریزنس جس کی وجہ سے جو ہماری پرسنل لائف پہ امپیکٹ آتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے ایز این ایکسپرٹ کہ, اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ LCs بند تھی, اس کی وجہ سے بھی انڈسٹری گرو نہیں کر رہی ہے, اس حوالے سے اگر آپ کچھ اپنی ایڈوائس دینا چاہیں یا کوئی بات شیئر کرنا چاہیں. پاکستان میں اصل میں دیکھیں اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے, کہ ہم کہتے ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. میں جو ایک کلیم کر رہا ہوں کہ میں نے 2 انڈسٹریز سکھ انڈسٹریز ریوائیو کر دی ہیں, اور آپ ایک یقین کریں کہ اگر آپ اس میں انوالو ہوں, اس کو پورا اسٹڈی کریں کیس کو, تو وہ کچھ بھی میں نے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو اسلامک چیمبر آف کامرس کے تھے صاحب, وہ بڑے انٹرسٹڈ تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کیا کیا,
تو میں نے کہا جی میں نے اتفاق سے کچھ بھی نہیں کیا, میں نے جو بھی کیا وہ ہر آدمی کر سکتا ہے, کوئی اسپیشلٹی کچھ بھی نہیں ہے اس میں, صرف چیزیں سیدھی کرتے ہیں, اپنا پرسنل ٹیسٹ پیچھے کرتے ہیں. کہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو سب سے بڑی مشکل ہے نا وہ یہ ہے کہ میں ایک نیکی کا کام سمجھتا ہوں کسی نااہل کو نوکری دینا. مجھے یہ سفارشیں آتی ہیں کہ یہ بہت غریب ہے, بڑے پریشان ہیں, آپ اس کو یہاں پہ ٹھونس دیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, آپ کی کوئی ویکینسی نہیں ہے آپ کے پاس, آپ ٹھونس دیں اسے اور بس اس کی تنخواہ شروع ہو جائے اور بس, تو آپ کو بڑی دعائیں ملیں گی. یہ بات انفارچونیٹلی ہر جگہ ہمارے ہے. وہ بیس ہے جس کو ہم اپنے بنیادوں کو ہتھوڑے مار رہے ہیں. اٹس اے روٹ کاز فار دی ڈیزاسٹر. بالکل ٹھیک ہے, ہم خود اپنے ہاتھوں سے اس کو تباہ کر رہے ہیں. کہ میں سمجھتا ہوں آنیسٹلی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بغیر ضرورت کے کسی کو ایون جاب دینا, ٹھیک ہے آپ میرے ذاتی پیسے ہیں میں اپنے پاس دے دوں, یس یہ میری اپنی تنخواہ ہے, اگر مجھے کسی پہ رحم آ رہا ہے, کسی کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں میں یہ میں ہٹا دوں. لیکن سرکاری خرچ کو یا مطلب کسی ادارے کو اس کو لوڈ کر دینا اس طرح کر کے, اس سے سب سے بڑی ایشو یہ آتا ہے کہ جب آپ اس کو ایکسٹرا لوڈ کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ کی پروڈکٹ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے اور آپ پھر کمپیٹ نہیں کر پاتے, سلولی آپ پیچھے چل جاتے ہیں. تو کیا ہم یہ اچھا کر رہے ہیں کہ میں نے اتنے کو نوکری دے دی یا اتنوں کو کروا دیا, جب کہ آپ نے ایک ادارہ تباہ کر دیا آپ نے. اور جہاں کہیں آپ یہ نہیں کرتے, ایک چیز دوسرا ایک بڑی بیسک میں بات بتاؤں آپ کو کہ میں جب ہم سٹوریز پڑھتے ہیں تو ہمارا بڑا دل بھر جاتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا ڈیزرونگ تھا, بڑا بہت ہی انٹیلیجنٹ تھا, ڈیزرونگ تھا, اس کو میں نے اس کی سلیکشن ہٹا کے میں نے ایک کسی اپنی مرضی کا بندہ ڈال دیا. ہم پڑھتے ہیں بڑی عجیب سی اسٹوری لگتی ہے کہ یار کیا ظلم کیا گیا, زیادتی کی, کیا میں خود یہ نہیں کر رہا ہوں؟ بالکل. تو آپ خود وہاں بھی تو رکھ کے دیکھیں نا اپنے آپ کو, سیلف ایویلویشن کی ضرورت ہے. ہاں دیکھیں, مجھے کل ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ کل اسے کھڑا ہونا ہے ایک جگہ پر. میں ایک بیسک چیز سے ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ جب میں ایک ادارے کا سربراہ ہوں, کل مجھے ایک ایکسپرٹس کی ٹیم بلاتی ہے منسٹری میں کسی گورنمنٹ کی جگہ پر, جہاں پہ شاید کوئی منسٹر بھی میرا بیٹھا ہے, میرا سیکرٹری بھی بیٹھا ہے, پرائم منسٹر بھی شاید کوئی وہ بھی بیٹھا ہوا, اور وہ کہیں گے جی آپ پریزنٹ کریں اسے. اور مجھے یہ خوف سے میری ٹانگیں کہاں پر ہی ہوتی ہیں کہ یار اتنے بڑے لیول پہ میں پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں, کوئی غلطی ہوگی تو کیا ہو, اس میں کیا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ بھئی یہ بندہ اس پوزیشن کے لیے ہے نہیں, آپ اس کو ہٹائیں دوسرا لگا دیں, بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. ایون آپ کی جاب تک نہیں جاتی, ٹھیک ہے, آپ اپنے اسکیل میں موجود ہیں, آپ کو تنخواہ پوری ملنی ہے, آپ کچھ چینج نہیں کر سکتے, خود سے پوزیشن چینج کر سکتے, اس سیٹ سے اٹھا کے اس سیٹ پہ اٹھا دیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن جہاں پہ آپ کو کل جا کے کھڑا ہونا ہے نا, وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ کے ہزاروں لاکھوں سال کے فیصلے ہونے کہ آپ کو اچھی جگہ جانا ہے یا آگ میں پھینک دیا جانا ہے. اور اس جگہ وہ سب لوگ جس کے ساتھ ظلم کر کے آپ نے, جن کی حق مار کے آپ نے دوسروں کو نوکریاں دی تھی, وہ اس جگہ جا کے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے, آپ کا کلیم کر رہے ہوں گے. تو کیا آپ تیار ہیں یہ سب سننے کو, یا اپنا حساب دینے کو تیار ہے؟ ایچ ایم سی میں جب گیا تو وہ ایک مطلب عجیب کیس ہوتے ہیں بہت سارے. نیا بیچ انٹر کرنا تھا, میں نے پورا پلان ایک بنایا تھا کہ کسی طرح سے ریوائو کرنا تھا, تو اگر برے حالات تھے, جب تنخواہیں بند تھی, فیکٹری بند تھی, ریوائو کرنا تھا. اگر ایک نیا بیچ انٹر کیا انجینئرس کا, 40 انجینئرس ہو, 10 فنانس ہو گئے, اس کے ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے, بزنس کا. اس کو میں نے سوچ لیا تھا, میں نے کہا جی اس میں ایک سنگل آدمی بھی میں سفارش پہ نہیں آنے دوں گا. اب اسٹیٹ اونڈ کمپنی جس کو ایڈورٹائز کر کے رکھنا ہے, اس میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ جی آپ ایک سنگل آدمی بھی نہیں رکھیں گے سفارش پہ. میں نے پوری جنگ کی اور میں نے ایک سنگل آدمی بھی نہیں رکھا, یہ میرا کلیم ہے. اور وہ آج کے دن وہ بیچ وہاں پہ مشہور ہے کہ وہ فلاں بندہ اس بیچ میں ہے جو میرٹ پر آیا تھا. کیا بات, وہ بیچ, لیکن جتنا مجھے جوتے پڑے اس میں, لیکن میں نے اپنا کام پورا کیا کہ میں نے 50 میں سے ایک سنگل آدمی بھی سفارش میں رکھا. بالکل, مولا علی کا بھی کال ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیکی کرو تو اس کی بدی سے بچنے کی دعا بھی کرو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ یہ کال جو ہے نا, یہ اگر ہم اس کو اڈاپٹ کرنا زندگی میں اپنی, تو پتہ نہیں ہم کیا بن جائیں. یقین کریں کیا بن جائیں, کہاں ہم کھڑے ہیں. اور جو انفارچونیٹلی یہ تباہی ہماری اسی لیے ہے کہ ہم یہ کال صرف پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, بڑا سر دھوتے ہیں, ختم.
وہاں پہ ہم ختم کر دیتے ہیں پریکٹیکلی، کیونکہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے یہ چیزیں اڈاپٹ کرنا، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. تو ہم تکلیف اٹھا رہے ہیں. اگر آپ یا تو ایک آدمی اٹھا لیں یا پھر سب اٹھا لیں. تو میں نے وہ 50 کا بیچ انڈکٹ کیا، وہ میری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ میرٹ پہ کر دیا اسے. اللہ کا شکر. بالکل یہ چیز، ورنہ آپ یقین کریں کہ آپ یہ سوچ لیں کہ کس کس کو آپ جواب دیں گے جب وہ حساب کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے. آپ کی اتنی چھوٹی لیول پہ جب آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں تو اور جا کے کیا کریں گے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس چیز کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. انڈسٹری کو بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سمپیتھیٹک ہائرنگ سے زیادہ کمپیٹنٹ ہائرنگ کی طرف آنا چاہیے. اس سے نقصان نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا. اس سے دیکھیں انڈسٹری یا کوئی بھی بزنس، یا این آر بایوٹیک انڈسٹری نہیں ہے، این آر بایوٹیک جو انجینئرنگ کمپنی ہے ایکسپینڈ ہوگی. صحیح لوگ آئیں گے، ایکسپینڈ ہوگی. یس، ایکسپینڈ ہوگی اور لوگوں کو روزگار ملے گا، بہتری آئے گی. بالکل اچھی بات. لیبر تک تو ٹھیک ہے کہ جی لیبر، آپ نیا بندہ آ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو ظاہری بات ہے اس کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتا، وہ ایک انسکلڈ ہوتا ہے. وہ تو آپ کوئی بھی رکھ لیں. تو نارملی لیبر تو لوکل ہی ہوتے ہیں، جو جہاں کہیں ہوتے ہیں وہ وہیں لوکل آ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ آپ کو کمپیٹنٹ رکھنے چاہیے. ایٹ لیسٹ جو سینئر لوگ، مطلب ایٹ لیسٹ جو آفیسرز ہیں آپ کے، یہ آپ کی کمپیٹنسی بڑی ضروری ہے. ادروائز آپ میرٹ ضروری ہے. ادروائز آپ بالکل آپ اپنے ملک کو، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن ملک کو بہت بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں. ادارے تباہ کر رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی ہو رہا ہے، بڑے کھل کے کر رہے ہیں. اور کیا کہیں کہ کسی کو کہ میں نے اپنے سارے دوست، رشتہ دار اور سینئرز ناراض کیے اس پہ. آج تک مجھے تانے ملتے ہیں جہاں کہیں، تو میں نے کہا یہ کہ میں نے نہیں کیا. اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ سے بڑی شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نہیں کیا. اس کی وجہ سے سیدھی ہوئی چیز، اللہ نے بڑی رحمت کی میرے اوپر، بہت رحمت کی. میں کہتا ہوں نا کہ یہ ساری جو کچھ ہے، مجھے کسی نے کہا تھا کہ جی ایک جگہ کہیں پہ مجھے اپوائنٹ کیا جب یہاں پہ ہوا، تو وہ مجھے کسی نے جا کے کہا کہ جی بہت بڑا پروجیکٹ ہمیں مل گیا ہے. یہ وہی اسی کا ایسے جیسے وہ 6% اچھا مجھے 3%. تو میں نے وہ ٹوٹل یہ کہ جی تو جنہوں نے اپوائنٹ کیا، جو سیکرٹری تھے منسٹری کے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے آپ کو بہت لکی بندہ بھیجا ہے، ابھی یہ سٹارٹ ہے، اس کے آتے ہی پہلا آپ کو پروجیکٹ اتنا بڑا مل گیا، آگے دیکھتے جائیں کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو میرے اوپر تو بڑا اللہ نے رحمت کی ہے. بڑی حیرت کریں گے میرے ساتھ. میں یونیورسٹی میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہوتا تھا، مشکل سے میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے بس اتنا پڑھا تھا کہ پاس ہو جائے. اور اس وقت میں نے سمپل بی کیا، آگے کوئی ماسٹرز نہیں کیا انہوں نے. جب میں وہاں پہ یو ٹی کے سنڈیکیٹ میں تھا تو میں ایم ایس اور پی ایچ ڈی کو ڈگریز دے رہا تھا. تو میں خود بڑی آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ یار یہ قدرت مجھے کہاں کھڑا کر کے قدرت، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ یار کہاں آپ کو قدرت لے کے جا رہی ہے. آپ کتنے کمپیٹنٹ ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے اس بات پہ کہ قدرت کس طرح نوازتا ہے، کس طرح مسئلے حل کرتی ہے. مجھے انہوں نے، جب میں جیسے بتا رہا ہوں کہ مجھے پروجیکٹ ڈپارٹمنٹ بھیج دیا، فیس پہ بھیج دیے یہاں سے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے سزا کے طور پہ کہنے بھیج دیا. اس وقت اللہ نے مجھ سے اتنے مشکل پروجیکٹس حل کروا دیے کہ جس کا کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ پروجیکٹ چل جائیں گے. سکسیزفلی وہ چل رہے تھے. حیرت، مطلب یہ چیزیں میرے ہاتھ میں تو نہیں تھی، نہ کسی اور کے ہاتھ میں. ایون میری کمپنی کو، ایون جو کلائنٹ کو، ان کو بھی نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا تھا جی یہ فٹ کر کے پروجیکٹ لگا دو، چلتا ہے نہیں چلتا یہ دیکھتے ہیں بعد میں. سکسیزفلی چلا. تو یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ تو اوپر سے ہوتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں. کسی کی کمپیٹنسی نہیں ہوتی ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی رحمت ہے. اور اللہ کی رحمت ہمیشہ آپ پہ مہربان رہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آخر میں بس میں اگر آپ سے ایک چاہوں گا کہ کیونکہ آپ اوبویسلی ایک ٹیم بھی ڈیولپ کرتے ہوں گے، ریکروٹمنٹ ٹیم کو دیکھتے ہوں گے، کیا ایسی چیز جو ایڈوائز کریں گے انجینئرس کے لیے جو اب آپ مسنگ دیکھتے ہیں کہ یار آپ کے زمانے میں وہ تھی، آج کل کے انجینئرس میں وہ چیز نہیں، اور آپ چاہیں کیونکہ سننے والے اور دیکھنے والے ہمارے انجینئرس بہت زیادہ کمیونٹی آپ کو دیکھے گی، آپ کو فالو بھی کرے گی، بے شک آپ ان کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. سو واٹ ایڈوائز یو وڈ لائک ٹو شیئر ود دی ینگ انجینئرس اینڈ اپ کمنگ انجینئرس؟ دو تین چیزیں جیسے میں ابھی بتایا کہ آنیسٹی جو ہے نا، آنیسٹی تھوڑی سی کافی اس کو آپ پورا دیکھیں کہ آنیسٹی ڈزنٹ مینس کہ آپ نے کوئی ریسورسز کو مس یوز نہیں کیا. یہ آنیسٹی ایک ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ آپ نے
پیسے نہیں کھائے کہیں سے، جہاں پہ آپ کی اتھارٹی تھی وہاں سے پیسے نہیں کھائے، یہ بھی ایک آنیسٹی ہوتی ہے. ایک اور چیز آنیسٹی ہوتی ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے اسائنمنٹ اور ایک ہوتی ہے رسپانسبلٹی. یس. ایک آپ کو اسائنمنٹ ملتی ہے، ڈو اٹ، ہو گیا، آپ نے کر دیا، ریزلٹس کیا ہوئے آپ کا کنسرن نہیں ہے. آج کے دن جو مجھے زیادہ ایشو نظر آتے ہیں نا بچوں میں، جو نئے اسٹوڈنٹس، نئے جو لڑکے آتے ہیں، جونیئرس، ینگسٹر جو آ رہے ہیں، ان میں ایشو تھوڑا سا مشکل چیزیں یہ ہیں کہ وہ اسائنمنٹ تو کرتے ہیں، سکسیزفلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن رسپانسبلٹی والی جو چیز ہے نا وہ تھوڑی کافی لیکنگ ہے. مطلب جیسے ایک میں کیا اس کو مثال دوں کہ ایک کوئی بوڑھا آدمی یا کوئی معذور یا کوئی، اس کو آپ نے روڈ کراس کروانا، یہ آپ کے سامنے لگے جی یہ وہ پھنس گیا ہے، بزرگ ہے، مشکل سے چل پا رہا ہے، تو یہ روڈ کراس نہیں کر پا رہا، تو آپ روڈ کراس کرانی ہے. تو آپ کی یہ اسائنمنٹ ہوگی کہ آپ روڈ کراس کرانا ہے، تو کرا دیا آپ نے. جہاں پہ آپ نے کراس کر کے دوسری جگہ پہنچایا، وہاں پہ کچھ مینول بھی کھلے ہوئے ہیں یا کچھ برکس پڑی ہوئی ہیں، کوئی رکاوٹیں پڑی ہوئی ہیں جس سے ٹکرا کے گر بھی سکتا ہے، جس سے مینول میں بھی گر سکتا ہے. آپ کی اسائنمنٹ یہاں پوری ہو گئی، لیکن جو رسپانسبلٹی جو فیل کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا جو ایشو ہے کہ جی جس طرح وہ روڈ کراس کرنے میں مشکلات تھی اس کو، اس طرح وہ پارٹ ہے اس کا فٹ پاتھ کا، وہ پار کرنے میں بھی ویسی ہی مشکلات ہوگی. لیکن آپ کی اسائنمنٹ روڈ تک تھی تو آپ نے پوری کر دی، لیکن رسپانسبلٹی پوری نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ وہ اگلا ابھی اسٹیپ باقی ہے جو آپ کو کہا نہیں گیا لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اگر مجھے یہ کہہ دینا کہ جی آپ کو کسی جگہ 3 سال کے لیے اپوائنٹ کیا ہے، آپ کی یہ اسائنمنٹ ہے کہ یہ 3 سال کمپنی ٹھیک چلنی چاہیے، اوکے چل گئی 3 سال ٹھیک، میری اسائنمنٹ ختم ہو گئی، میں گھر چلا گیا. آپ نے فیوچر کے لیے کیا کیا؟ یہ آپ کی رسپانسبلٹی تھی جو آپ کو اسائنمنٹ میں لکھ کر نہیں دی گئی کہ فیوچر کے لیے آپ کو وہ دور تک دیکھنا ہے، آپ کا ویژن ہونا چاہیے، اس کمپنی کو آگے اچھا چلنا چاہیے. میں اپنا ٹائم گزار گیا، اچھا گزر گیا، ٹھیک بزنس مل گیا، پروفٹ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. آگے کے لیے کیا کیا؟ جس طرح ابھی آج کے دن ہم بات کرتے ہیں کہ جی ٹیم نہیں بنے تھے، اب بننے شروع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ٹیم بننے اب شروع ہوئے ہیں تو اس کا فائدہ تو آپ کسی اور کو ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں. تو اس لیے میں کیوں بناؤں، میں کیوں ایفرٹ کروں؟ لیکن یہ بیسک چیز ہے رسپانسبلٹی والی، کہ آپ اگر رسپانسبلٹی لیں گے کہ جی اس قوم کو ٹھیک راستے پہ ڈالنا ہے، ان لوگوں کو ٹھیک راستے، اس کمپنی کو، اس ادارے کو ٹھیک راستے پہ ڈالنا ہے، تو آپ رسپانسبلٹی فیل کریں. صرف اسائنمنٹ پہ نہ چاہیے، رسپانسبلٹی. تو میں تو اپنی ٹیم میں جو بھی ان کو لوگوں کو ہائی ریٹ کرتا ہوں جو رسپانسبلٹی فیل کرتا ہوں. جو ایک سولوشن جیسے کسی نے کہا نا کہ نہیں پڑھ رہا تھا، پھر کسی تو بول گیا، ہم چھوڑ دیں اسے، کہ جو رسپانسبلٹی فیل کر کے آگے چلتے ہیں نا کہ جی مجھے یہ اسائنمنٹ تو دی گئی ہے لیکن اسائنمنٹ کے بہت سارے دوسرے چیزیں بھی ساتھ اٹیچڈ ہیں جس کو جو میری اسائنمنٹ میں لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن اوور آل تو آپ کو دیکھنا چاہیے. یہ آپ کو ٹھیک ہے کل نہیں پوچھے گا، آپ کا ٹائم پیریڈ گزر گیا، ختم ہو گیا، لیکن جیسے ایک میں آپ کو بلکہ ایک مثال بھی دوں، UET ٹیسلا ہی کی مثال دوں. انہوں نے ایک تین نئی ٹیکنالوجی لے کر آئے تھے، تو انہوں نے سینڈیکیٹ میں رکھا اس کے اپروول کے لیے. مجھے یاد نہیں کون سی ٹیکنالوجیز تھی، 3 نئی ٹیکنالوجی کے لیے انہوں نے، میرا خیال ہے کہ شاید 150 یا 200 نئی سیٹس بھی انہوں نے اس میں ڈیمانڈ کی تھی کہ جی یہ نئے انجینئرس ہم نئے ایڈمیشنس دیں گے 200 سیٹ بڑھانے کے لیے. اچھا انفارچونیٹلی ہم لوگ جو جا کے بیٹھے ہوتے ہیں سینڈیکیٹ میں، وہ موسٹلی ٹھپے لگانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، یا بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بیٹھے ہوتے ہیں، چپ کر وہ یوں کہہ لیں کہ ہم پریولیج ہوتی ہے جو ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، رسپانسبلٹی پوری نہیں کر رہے ہوتے. تو اس میں بھی کوئی 10 12 14 ممبرس تھے، جس میں سے ایک ہائی کورٹ، پنجاب ہائی کورٹ کے جج بھی تھے جو ٹیکسلا کے تھے اور انجینئر تھے، اس لیے اس میں سینڈیکیٹ میں تھے. وہاں پہ ایک MPA جو لوکل تھے وہ بھی انجینئر تھے، وہ بھی اس میں سینڈیکیٹ میں تھے. اس کے علاوہ UT لاہور کے BC تھے. اس کے علاوہ جو آس پاس انڈسٹریز تھی، HMC کا میں تھا، جیسے HIT کے ایک صاحب تھے، ایک POF پرسنل فیکٹریز کے، ایک
कामरा के एरोटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के, इस तरह करके 3-4 इंडस्ट्रीज़ के भी थे। तो ये लोग होते हैं, कुछ यूनिफॉर्म में मतलब फौजी थे, कुछ लोग थे। उनमें से आप यकीन करें कि पूरे उस सिंडिकेट में मुश्किल से लोग बोलते कितने हैं, 3 या 4, उससे आगे कोई बोलते ही नहीं। पूरी मीटिंग्स में मुंह पर टेप लगा के बैठते हैं और उसी तरह उठ के चले जाते हैं, खाते पीते हैं, गपशप की, कुछ हो पैसे देते हैं जो आपके एक्सपेंस के 10,000 रुपये 5,000 रुपये देते हैं, जेब में डाल कर चले गए। अपने वो पढ़ा भी नहीं होता, वर्किंग पेपर उसका जो बुक बनती है वो पढ़ी भी नहीं होती, चुप कर खामोशी से आए, खामोशी सुनते रहे, चले गए। मैं जब भी मैंने वो बुक नहीं पढ़ी थी, मैंने उसको स्टडी नहीं किया था, तो मैंने मीटिंग अटेंड नहीं की, मैंने एक्सक्यूज़ कर लिया कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं पढ़ नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिला। उसमें एक था, जैसे मैं बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी ऐड करने का और साथ सीख, तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैं डॉक्टर साहब ये वो इशू है कि जो मैं आपसे सेपरेटली डिस्कस करना चाह रहा था, इत्तफाकन ये सामने आ गया। इसमें ये मुझे नहीं पता था कि मैं वैसे ही पहले आपसे डिस्कस करना चाहता, इत्तफाक से मौका नहीं मिला कि ये आप एज वाइस चेयरमैन इंजीनियरिंग काउंसिल कि आप इंजीनियरिंग काउंसिल ये कुछ क्यों नहीं कर रही कि इतने एक घर के में यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो आपको डिग्रीज़ दे रहे हैं, आपने क्यों नहीं कभी किया पूरा ये कैलकुलेट किया कि कितनी कंजम्पशन है पाकिस्तान में और कितने लोग बाहर चले जाते हैं इंजीनियर्स हमारे। ओके, टोटल मतलब अगर 100 इंजीनियर्स बन रहे हैं, 50 की लोकल कंजम्पशन है, 10, 15, 20 बाहर जा रहे हैं, तो 30 कहाँ जा रहे हैं, 30 बच गए हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, उसका क्या फ्यूचर है? उसका फ्यूचर ये है कि वो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं 5 बंदों की जो वैकेंसी निकालता हूँ तो मेरे पास 500 इंजीनियर्स लाइन में खड़े होते हैं धूप में। मैंने कहा मुझे बड़ी तकलीफ हो रही होती है कि मेरे भाई लाइन में खड़े हुए हैं। ये यंग, जब भी मैं भी यंग था तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। तो क्यों ऐसा है? क्यों नहीं आप 70 प्रोड्यूस करते इंजीनियर? क्यों नहीं आप 100 प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि आपके रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, 30 जो कि उधर फिर जाने पर जाते हैं। फिर बड़ा मुश्किलात होती हैं, सोशल सेक्टर में इश्यूज़ आते हैं, आपको बहुत मसाइल पैदा होते हैं, तो क्यों नहीं उसको देख रहे आप? तो मैंने कहा आपने वो तो मैं बात नहीं कर पाया और उसके बजाय आपने वो अपनी सीटें और बढ़ा दी। मैंने कहा अब ये बढ़ जाएंगी, हम उसको पास कर देंगे, वाह वाह हो जाएगी, वाह भाई वाह, आपकी भी हो जाएगी, हमारी भी हो जाएगी, सब खुश हो जाएंगे और 200 नए इंजीनियर आ जाएंगे फील्ड इसमें आपकी मार्केट में, और जिनको जॉब्स नहीं मिलेंगी फिर कल कोई पिस्टल लेके घूम रहा होगा बाहर, कल कुछ और कोई रक्शे चला रहा होगा कोई। उनके क्या कुछ मसाइल आएंगे, आपने कभी सोचा है इसको? क्यों किया आपने? तो कहते हैं कि जी क्या करना चाहिए। मैंने कहा आप क्या नई टेक्नोलॉजी ना लाएँ? मैंने कहा नहीं, नई टेक्नोलॉजी ज़रूर लाएँ आप, लेकिन ये कि वो 200 इंजीनियर इसी में जो जितनी आपकी 800 हैं या जितनी भी हैं आपकी सीटें हैं, इसमें से आप निकालें। 800 से ऊपर ना जाए, 1000 पे ना जाए, या 1000 है तो 1200 पे ना जाए, उसके अंदर एडजस्ट करें उसको। और इंजीनियरिंग काउंसिल से आप ये कोशिश करें कि सिर्फ उतनी यूनिवर्सिटियों को आप लाइसेंस देंगे, उतने स्टूडेंट्स सिर्फ आप अलाउ करेंगे जितनी आपकी कंजप्शन है, या जो बाहर चले जाते हैं, जो सब मिलजुल के जो भी आती है उतनी करें। क्योंकि ये इस तरह तो नहीं होना चाहिए कि आप जिस तरह कर रहे हैं। तो उस पर कुछ 2-3 लोगों में बहस शुरू हो गई। एक जज साहब कहते हैं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैंने कहा जज साहब आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, कल जो क्राइम्स करेंगे ना ये आपके पास ही आएंगे सबसे ज़्यादा केसेस। सेम MPA साहब भी यही फरमा रहे थे। मैंने कहा जी आप दो जो बोल रहे हैं, जो अपोज कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैंने कहा कि हम लोग सिर्फ यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कोई नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बेसिक चीज़ है ना, ये हम कहीं भी समझ ही नहीं पा रहे कि हम कोई दुनिया में भी रहते हैं, हमारी कोई फैमिली भी है, हमारी कोई मुआशरा भी है, ये हम समझ ही नहीं। हमें ये मेरी ड्यूटी नहीं है। भाई आपकी ड्यूटी नहीं है तो अब किसकी ड्यूटी? कोई तो मेरा ड्यूटी, ये तो सरकार देखे, फिर सरकार जो कंसर्न डिपार्टमेंट वो देखे। भाई अगर वो नहीं देख रहे तो मैं भी तो सोसाइटी का मेंबर हूँ ना, मैं भी तो मेरी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं देख रहा। इस पे अच्छी खासी बहस। मैंने कहा जी सॉरी, मैं तो एटलीस्ट को नहीं करता, मैं तो एटलीस्ट करता। मैंने कहा यार सीटें में इसमें एडजस्ट करो। तो फाइनली जब अच्छी खासी बहस चढ़ गई तो कहते हैं कि जी सबसे पूछा कि जी क्या करें इसका रिजल्ट, क्या मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कहते हैं अच्छा वो सब लिखें क्या इसका? तो जो इसका प्रोसीजर है कि जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है वहाँ पे वोटिंग कराते हैं। वोटिंग कराई उन्होंने तो 10 और 2 का था, हम 2 थे और वो 10 थे, तो पास हो गया।
10 جو خاموش لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کو ووٹ دے دیا. اب اس کو کیا کہیں گے, وہ بچے کدھر جائیں گے جو جن کو جاب نہیں ملے گی, جن کو کوئی نہیں سننے کو تیار, کوئی نہیں پوچھنے کو تیار, رسپانسبلٹی کوئی نہیں لے سکتا. تو انشاءاللہ سر کوشش یہ ہے کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا کے درمیان یہ جو لنکیج ہے, یہ جو آپ نے بہت زبردست انیشیٹوز کی بات کی, ہم اس کو آگے بڑھائیں. اس حوالے سے ہم آپ کی گائیڈنس بھی چاہیں گے, آپ کی ایڈوائسز بھی چاہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اپنے آنے والے ایونٹ میں آپ کو ایز اے گیسٹ بھی چاہیں گے تاکہ آپ کی یہ اچھی باتیں تمام لوگوں تک پہنچیں. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہم نے بہت کچھ سیکھا, ہم اور امید ہے کہ ہم جو بھی انجینئرز یہ سنیں گے اور جو بھی ہمارے ویورز ہوں گے وہ اس کو سنیں گے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ.